أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان اللہ غفور رحیم. 3 آیات مبارکہ ہیں. سورہ انفال کی 10واں سپارہ ہے. آیت نمبر 67 68 69 یعنی 67 سے 69 تک. یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے. کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے. تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، تریدون ارادہ چاہنا، اور اللہ آخرت چاہتا ہے. یرید الآخرہ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا، تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ معاف فرمانے والے مہربان ہیں. یہاں پر بیان ہے جنگی قیدیوں کے بارے میں جو ان سے فدیہ لیا گیا. مسلم شریف ہے، حدیث نمبر ہے 4588 4588. یہ حدیث شریف اچھے خاصی طویل ہے اور غزوہ بدر سے متعلق ہے. تو اس دن ہوا یہ تھا کہ فقتلوا یومئذ 70، اس دن یعنی قتل کیا تھا 70 کو 70، اور قیدی بنائے گئے تھے 70. ٹھیک ہے، 70 کو قیدی ہی بھی بنایا گیا تھا. تو ابو زمیل کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب قیدی گرفتار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہاری کیا رائے ہے ان قیدیوں کے بارے میں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں اور کنبے والے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کچھ مال لے کر ان کو چھوڑ دیجئے، جس سے مسلمانوں کو طاقت ہو کافروں سے مقابلہ کرنے کی. یعنی مال کی ضرورت تھی، مال کم تھا، یعنی کافروں سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے تو مسلمان اس مال سے یعنی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ مال کی کمزوری تھی اس وقت. ٹھیک ہے، اور شاید ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے اسلام کی، یعنی یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اسلام کو دیکھیں، اسلام سے ان کو رغبت ہو تو ان کو تھوڑی مہلت دے دی جائے. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی، یعنی دونوں فائدے یہاں پہ مقصود ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے اے خطاب کے بیٹے؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا. انہوں نے کہا نہیں، قسم اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میرے حوالے کیجئے، ہم ان کی گردنیں ماریں. تو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیجئے. یہ ان کے بھائی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. عقیل جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. تو کہا کہ یعنی ان کو ان کے حوالے کیجئے تو یہ ان کو قتل کریں. ٹھیک ہے، وہ ان کی گردن ماریں اور مجھے میرا فلاں عزیز دیجئے، یعنی جو جس کا عزیز ہے وہی اس کو مارے. ٹھیک ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، میں اس کی گردن ماروں، کیونکہ یہ لوگ کفر کے امام ہیں، سرغنے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں سردار بڑے لوگ ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے بھی وہی کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے پسند آئی اور میری رائے پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جب دوسرا دن ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے رو رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھی کیوں روتے ہیں؟ یعنی آپ دونوں حضرات رو رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے تھے. تو سوال کیا کہ کیوں روتے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونا آئے تو میں بھی روؤں گا, ورنہ رونے کی صورت بناؤں گا, یعنی ظاہر افسردہ ہو کر بیٹھ جاؤں گا اگر رونا نہیں آئے گا. بسا اوقات انسان کو رونا نہیں آتا نا, تو ظاہر ہے اگر کوئی رو رہا ہے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ بھی افسردہ چہرہ بنا کر ہی بیٹھیں گے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے رونا آیا تو یعنی کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جو رونے والی بات ہوگی اور مجھے بھی رونا آ گیا تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رونے لگ جاؤں گا, اور اگر رونا نہیں آیا تو پھر ظاہر افسردہ ہو کر غمگین شکل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. اور اپنی رونے جیسی صورت بنانے کی وجہ بھی بتائی کہ آپ دونوں کے رونے سے یعنی آپ دونوں رو رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے میں بھی اسی طرح سے یعنی رونے والی اپنی یعنی شکل بنا کر بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روتا ہوں اس واقعے سے جو پیش آیا تمہارے ساتھیوں کو فدیہ لینے سے. ٹھیک ہے, یعنی جو قیدی تھے 70 قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے یعنی ہم دونوں رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے سامنے ان کا عذاب لایا گیا اس درخت سے بھی زیادہ نزدیک. ایک درخت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے وہیں پر قریب میں ایک درخت تھا. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر آپ 2 حضرات بیٹھے ہیں اور قریب میں یہ ایک درخت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عذاب یہاں تک آ گیا تھا, یہ جو درخت ہے یہاں تک عذاب آ گیا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو, یعنی عذاب اس درخت سے بھی زیادہ نزدیک آ گیا تھا. جو یہ درخت ہے قریب میں اس سے بھی زیادہ عذاب قریب آ گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا, یعنی جو ہم نے ابھی آپ کو پوری تلاوت کی آخر تک, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ درست نہیں کہ وہ قیدی رکھیں جب تک زور نہ توڑ دے کافروں کا زمین میں. ٹھیک ہے, یعنی جب تک کہ کافروں کا زور نہ ٹوٹ جائے, جب تک کہ کافروں کو کمزور نہ کر دیا جائے, جب تک کہ ظالموں کے ہاتھ نہ باندھ دیے جائیں, ان کو قیدی بنانا یا ان سے فدیہ لینا یہ مناسب نہیں ہے. یہ چونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر جو ہوئی تھی وہ پہلی جنگ تھی اور سارے قوانین جو جنگ کے تھے وہ نئے قوانین تھے, اور مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام دین میں اپنی مرضی سے از خود کرتے بھی نہیں تھے, الا یہ کہ کسی کام میں ایسا ہو کہ کوئی حکم نہ ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کام صحابہ کرام کے مشورے سے کر لیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ مشورے کے ساتھ جنگوں وغیرہ کے کام کے لیے کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں اور پھر جب ایک رائے قائم ہو جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے, اور آپ کو جو رائے پسند آئی, جو رائے مناسب لگی وہ آپ نے عمل کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کافروں سے فدیہ لیا جاتا, بلکہ اللہ نے اس بات کو پسند کیا کہ یہ کافر اس لائق تھے کہ ان کا خوب خون بہایا جائے. ٹھیک ہے, ان کے زور کو توڑا جائے اور ان کو کمزور کیا جائے. یہ انہوں نے بہت یعنی کہنا چاہیے ظلم کی حد اور انتہا کر دی تھی. تھوڑا بہت ظلم نہیں ہوتا, ظلم جو انہوں نے کیا تھا نا, مطلب ایک تو ظلم ہوتا ہے کہ کسی نے کر دیا, 1 دن کر دیا, 2 دن, انہوں نے 13 سالوں میں جو ظلم کیا تھا تو وہ تو ظلم تھا ہی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و ستم کے ساتھ انتہائی کہنا چاہیے کہ ظلم و زیادتی کے ساتھ آپ کو آپ کے ملک سے نکال کر اور پھر بھی چین نہیں لینے دیا, دوسرے شہر جانے کے بعد بھی چین نہیں لینے دیا, یعنی کسی بھی صورت میں یہ اللہ کا حکم ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو نرمی دکھائی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی دکھائی, لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بات پسند آئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرائے تھی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نہیں, اللہ نے ایک بات لکھ دی ہے جو ہم نے یہاں بھی تلاوت کی آگے آیت نمبر 68 میں 68 میں, کہ اللہ نے لکھ دیا. اگر اللہ نے لکھ نہ دیا ہوتا, لولا, اگر اللہ نے نہ لکھ دیا ہوتا یہ کہ, تو اللہ نے لکھ دی ایک بات, اب وہ لکھ دی تو اس میں یہ بات وضاحت نہیں ہے کہ کیا بات اللہ نے لکھ دی ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا. تو اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب, لکھی ہوئی بات سے کئی یعنی باتیں مراد ہو سکتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر اس امت کے لیے غنیمت حلال نہ کر دی گئی ہوتی, ٹھیک ہے, اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کو حلال کر دیا جیسے پہلے نہیں تھی,
وہ احلت لی الغنائم، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی عذاب کو اپنے موقوف فرمایا۔ دوسری وجہ یہ کہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے ان کے گناہ سب معاف کیے جا چکے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کو جنت کی ڈگری مل گئی کہ اب وہ جنتی ہو چکے۔ اب جب وہ جنتی ہو چکے تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ عذاب سے بچا دیے گئے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود عذاب نازل ہونے سے مانع تھا، رکاوٹ تھا، جیسا کہ ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں پڑھ لیا ہے، پڑھ چکے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے اس لکھے جانے کے متعلق کہ جو قید کیے گئے، ان سے فدیہ لیا گیا، ان کو چھوڑا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کے بارے میں بہت سو کی قسمت میں مسلمان ہونا لکھ دیا، کہ ان قیدیوں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ یہ باتیں پہلے نہ لکھی جا چکی ہوتی تو تم پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان کی ہے، ترجمہ احمد رضا کا ہے، کہ اگر اللہ پہلے ایک بات لکھنا چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بات لکھی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی بنائے پھر انہیں قید رکھے یا احسان کرے یا فدیہ لے، جب تک میدان جنگ میں خوب خون ریزی کے بعد کفر کی کمر نہ ٹوٹ جائے اور وہ دوبارہ مقابلے کے قابل نہ رہ جائیں، اس کے بعد قیدی بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن مسلمانوں، تم نے بدر میں قیدی بنانے میں جلدی سے یعنی عجلت سے کام لیا، تو فدیے کی صورت میں دنیا کا سامان تم لوگ چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اعلاء کلمت اللہ کے ذریعے سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والے ہیں، تمہارا یہ عمل عزت و حکمت کے مطابق نہیں ہے، اللہ عزیز الحکیم ہے۔ فَكُلُوا، سو کھاؤ، مما، جو کچھ غنیمتم، غنیمتیں، حلالاً طیباً، ٹھیک ہے، حلال پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے، طیب بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اس کے علاوہ تابعین بزرگ وغیرہ سے اسی طرح یعنی مروی ہے کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو اس حکم سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے لیے غنیمتیں حلال ہیں۔ جب کوئی قوم اللہ کو ناراض کر دیتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ کفار مکہ نے اللہ کو بہت ناراض کیا، لیکن بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے فدیہ لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غنیمتیں حلال ہیں تمہارے لیے، جو کچھ تم نے لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو تم پھینک دو، ضائع کر دو، نہیں، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو کھاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت اپنے ناموں کے ذریعے سے اپنے ڈرنے والے پیارے پیارے بندوں کو اپنی رحمت کا مژدہ بھی سناتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یعنی یہ مال تمہارے لیے حلال ہے، اس کو اپنے استعمال میں لاؤ، اپنی اس سے ضرورتیں پوری کرو۔ اور ایک چیز اور بھی ہے غور کرنے کی، اور اس کے علاوہ پہلے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن اہل جاہلیت کا فدیہ 400 مقرر فرمایا تھا۔ کتنا؟ 400۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو 400 فدیہ تھا۔ جمہور علماء کے نزدیک، جمہور کون ہیں؟ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کے نزدیک قیدیوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ اگر امام صاحب چاہیں، جو امیر ہے، امام ہے، خلیفہ ہیں،
اگر چاہے تو انہیں قتل کر دیں، جیسے کہ بنو قریظہ کے قیدیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اگر چاہے تو فدیہ لے لیں، جیسا کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے لیا گیا تھا، یا ان کا مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کر لیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت اور اس کی بیٹی کے معاملے میں کیا تھا جو خاندان سلمہ بن عقو کی تھی اور قیدی بن کر آئی تھی، اور ان کا آپ نے ان مسلمانوں سے تبادلہ کر لیا تھا جنہیں مشرکوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس ظالموں کے کافروں کے کچھ قیدی ہیں اور ہمارے مسلمان بھی کچھ ان کے پاس قیدی ہیں تو ہم تبادلہ کر لیں۔ کس طرح سے؟ اپنے قیدی ان سے چھڑوا لیں اور ان کے قیدی ان کو واپس کر دیں، یعنی قیدی کے بدلے میں قیدی چھڑوا لیے جائیں، آپ ہمارا قیدی واپس کریں، ہم آپ کا قیدی واپس کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یعنی اختیاری کر دی ہیں، کس کے لیے؟ جو آپ کا وقت کا امیر اور خلیفہ ہے اس کے لیے۔ اور اگر امیر اور خلیفہ چاہے کہ اس قیدی کو غلام بنا کر اپنے پاس خادم اور کنیز بنا کر رکھ لیں تو وہ اس کے لیے وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیں، اپنے پاس رکھ لیں، اور جو فوجی ہیں ان کو تقسیم کر دیں، تو یہ بھی ان کے لیے اجازت ہے۔ قرض اور عروض میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سامان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قرض دنیا نے دنیا کا سامان، ٹھیک ہے، دنیا کا مال یا سامان جو بھی ہے، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو جب ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو، ٹھیک ہے، فشد الوثاق، خوب ان کو مضبوطی کے ساتھ یعنی ان کو قید کر لو۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں زد و کوب کرنا، تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جیسے ہمارے دور میں ہوتا ہے نا کہ لوگ طرح طرح کی یعنی اذیتیں دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کسی قیدی کو مار نہیں سکتے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کافی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن قیدیوں کو باندھ کر رکھتے تھے، لیکن ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، عزت و احترام سے رکھتے تھے، اور کسی کو کوئی اذیت نہیں دی جاتی تھی، اس کی اجازت نہیں تھی، نہ بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، نہ ہی ان کو گھٹیا قسم کا کھانا دیا جاتا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام نے اس بات کا بڑا اہتمام رکھا ہے، اور کسی قیدی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے کہ آپ ایک تھپڑ اس کو مار دیں، یا آتا جاتا جس کا جی چاہے ٹھوکر مار دے، یا جس کا جی چاہے وہ الٹی سیدھی بکواس کر دے، یا اس کو گندی بات کہہ دے۔ اسلام نے اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام بس جو سزائیں دیتا ہے وہ فی الفور اس طرح سے کہ بس اس کو سزا دے دی جائے اور مزید اس کو اذیت نہ دی جائے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ چور نے چوری کی ہے، اور اب اگر آپ نے گواہ پیش کر دیا، گواہی آپ نے دے دی، فوراً فیصلہ ہوگا، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال مقدمہ نہیں چلے گا، فوری فیصلہ ہوگا، فوراً قاضی بیٹھے گا، گواہ پیش کیے جائیں گے اگر آپ کے پاس گواہ ہیں تو، اور اگر آپ گواہ نہیں پیش کریں گے، ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کا مقدمہ خارج کر دیا جائے گا، اور آپ کے بہاف میں نہ ہی تو اس کو قید کیا جائے گا، نہ ہی اس کو پولیس تھانے کے چکر لگائے جائیں گے، اور نہ ہی پھر یہ کہ آپ کے ثبوت کا انتظار کیا جائے گا کہ آپ 1 سال بعد ثبوت پیش کریں گے۔ نہیں، آج چوری ہوئی ہے، آج آپ ثبوت پیش کیجئے، زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے آپ کا جو گواہ ہے کہیں چلا گیا ہے، جس نے دیکھا تھا، تو پھر 1 دن 2 دن آپ ویٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کو آپ جو ہے آپ مقید کر کے رکھیں اور بلا وجہ آپ کسی کو اذیت دیتے رہیں، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھا کریں، جب کسی قیدی پہ ظلم کیا کریں تو یاد رکھا کریں یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، اور یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھگتنا پڑے، کہ ہو سکتا ہے آپ بھی کبھی کسی کے قیدی بن جائیں تو اسی طریقے سے آپ کی بھی پٹائی ہو، اسی طریقے سے آپ کو بھی گالیاں دی جائیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی جوتے مارے جائیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی مرغا بنایا جائے، اسی طریقے سے آپ سے بھی جھاڑو پوچھا لگوایا جائے، اسی طریقے سے آپ کو بھی گھٹیا قسم کا ناپسندیدہ کھانا دیا جائے۔ تو اس بات کو یاد رکھا کریں، خیال رکھا کریں، جیسے یہ انسان آپ کے ہاتھ میں آج قیدی بنا ہے، کل آپ بھی کسی کے ہاتھوں میں ایسے مجبور بے بس بے کس قیدی بن سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا کریں، اس قانون کو اختیار کریں جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے آپ کے لیے ہمارے لیے مقرر ہے۔ ادروائز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا کہ عذاب آ جائے، آپ سوچیں ذرا، اب اللہ تعالیٰ کا حکم تو آپ کسی کو مجال نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر کر سکے، اللہ کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا، اللہ کا حکم سب حکم پر مقدم ہے۔
قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو حدیث ہم نے پڑھی، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ مسلمان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، بہت مہربان ہوتے ہیں اور بہت احسان کرنے والے ہوتے ہیں، دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی جان بخشی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ مسلمانوں نے کیا مشورہ دیا، جو مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو اکثر مسلمانوں کا بھی وہی مشورہ تھا، اکثر کی یہی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ کچھ مالی فائدے تو تھوڑے ہی تھے، انسانی اور رشتہ داری کی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ قلق تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے ساتھ مہربانی کی جائے، ان کو موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن کافر کے دل کتنے سخت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر ظالم کی قید میں چلا جائے، وہ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، پھر آخر میں جا کے قتل بھی کر دیتے ہیں، کبھی کان کاٹتے ہیں، کبھی زبان کاٹتے ہیں، کبھی چھوٹی سی تنگ سی جگہ میں رکھتے ہیں کہ بندہ لیٹ بھی نہ سکے، ٹھیک ہے، پاؤں نہ پھیلا سکے، کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں کہ زبان کا ذائقہ ختم کر دیتے ہیں کہ آپ کو یعنی میٹھا، کھٹا، نمکین کوئی بھی ذائقہ ہی نہیں رہ جاتا، یعنی طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، کبھی ناخن کو کھینچ لیتے ہیں، زندہ ناخن کھینچ لیتے ہیں، کبھی گرم پانی میں، کبھی ٹھنڈے یک پانی میں ڈبکیاں لگواتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتاؤ، یہ بیان دو، وہ زبردستی بیانات اگلواتے ہیں۔ جرم آپ نے کیا ہے نہیں کیا ہے، کہتے ہیں نہیں تم اقرار کرو کہ تم نے کیا ہے ورنہ تمہاری پٹائی ہوگی۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے کہ ایک انسان ہو کر انسان پر کتنا ظلم اٹھاتا ہے، لیکن یہ ظلم کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ وہ جو کافر اور ظالم ہوتے ہیں۔ مسلمان کتنے مہربان اور نرم ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ مسلمان مہربانی کرنے میں کافروں کے ساتھ بھی دیر نہیں لگاتے، کہتے ہیں نہیں ان کو موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچان لیں، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ایمان لے آئیں، ان کو اس لیے موقع دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، تھوڑا بہت ان سے فدیہ بھی لے لیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہاں یہ ایسے ہی آزادی سے دندناتے پھریں، بلکہ ان کو موقع دیا جائے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ مسلمان کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کا دل مسلمانوں کے لیے نرم نہیں ہے، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے اندر نرمی نہیں ہے، جو لوگ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی نہیں کرتے، اپنے خاندان، اپنے محلے والے، اپنے قبیلے والے، اپنی بستی والے، اپنے شہر، اپنے ملک والے، اپنے مسلمان لوگوں پر رحم نہیں کرتے، مہربانی نہیں کرتے، ان کے دل کتنے سخت ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کافر کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم تو ان کے لیے یعنی خیر چاہتے ہو، تم ان کے لیے وہ پسند کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں رکھتے اپنے دل میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو بہرحال یہ بات اللہ نے بیان کی کہ دیکھو کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ جو اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ تم نے ان سے غنیمت کیوں لے لیا، تم نے ان سے فدیہ کیوں لے لیا، ان کو کیوں چھوڑ دیا، ان کو قتل کیوں نہیں کیا۔ تو ان کی حرکتیں تو ایسی تھیں کہ ان کو مار ڈالا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا خون بہایا جاتا، ان کو کمزور کر دیا جاتا، جو بچے ہوئے لوگ تھے، جو بھاگے ہوئے لوگ تھے، ان کے حوصلوں کو پست کر دیا جاتا۔ ان تمام ناراضگیوں کے اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شاید کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ فدیے کا مال لینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اب یہ پتہ نہیں کھائیں کہ نہ کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو دور فرمایا کہ یہ بھی مال غنیمت ہے اور اس امت کے لیے حلال اور طیب ہے، سو اسے کسی شک و شبے کے بغیر کھاؤ، ٹھیک ہے، اس کو کھاؤ تم، یہ تمہارے لیے غنیمت کا مال ہے، یہ حلال ہے۔ واتقوا اللہ، البتہ یہ اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد معاف فرمانے والے، نہایت مہربانی فرمانے والے، غفور الرحیم ہیں، غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ یہاں پر جس انداز میں گفتگو ہوئی ہے اسی انداز میں اللہ تعالیٰ کا مبارک ذکر اور مبارک اس میں مبارک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ نعوذ باللہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے نعوذ باللہ پابند نہیں ہوتے، یا صوفیہ جو ہوتے ہیں یا کچھ مجذوب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل چکے ہوتے ہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، وہ حالت جزم میں ہوتے ہیں، مجذوب ہوتے ہیں، وہ سب باتیں ان کے خرافات ہیں۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے نبی علیہ السلام بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے پابند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنے قوم سے ہجرت کی تھی، تو اس کا بیان بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں۔
اور قرآن مجید میں آپ کو ہر جگہ یہ بات ملے گی کہ اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ماننا ہر ایک کے لیے فرض اور لازم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی جائز اور جواز کے درجے میں ہو، وہ اور بات ہے۔ کچھ ایسی باتیں ضروری ہیں جو آج کل ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر بات واضح انداز میں قرآن مجید کی پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو غزوہ بدر کا معرکہ تھا، یہ پہلا معرکہ تھا، کفر اسلام کا پہلا معرکہ تھا، پہلی جنگ تھی، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اس کے بارے میں احکام پوری طرح واضح نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 قیدی تھے، ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا، جو میں نے آپ کو حدیث شریف کے ذریعے سے سنایا، دکھایا بھی کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو قتل کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ کو پتا ہے ایک چیز ہوتی ہے جائز، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے واجب، ٹھیک ہے، جائز ایک جواز کی حد تک، ٹھیک ہے، اور واجب جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جب دو آپشن دیے جائیں کہ ایک جواز ہے، آپ چاہیں تو کریں چاہے نہ کریں، اور ایک ہے واجب کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اب جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے آپ کو، واجب ہے آپ پر، آپ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک کوئی دوسرا ضعیف انسان ہو، ضعیف، ٹھیک ہے، مرد اور خاتون ہو، تو ان کی خدمت کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے، ٹھیک ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن نہیں کریں گے تو عذاب تو نازل نہیں ہوگا نا، سمجھ رہے بات کو؟ لیکن کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، گنجائش ہوتی ہے دونوں چیزوں کی۔ تو اسی لیے طرح آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیوں کیا کہ آپ نے اسی لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں کہ کیا کیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن بعض دفعہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر حالات کے اعتبار سے زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بہتر کیا ہے ہمارے لیے، کیا کام بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ہمارے ماں باپ نہیں ہے لیکن بوڑھے ضعیف ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ان کی خدمت کر دی جائے، ان کی دیکھ بھال کر دی جائے، ہے نا، یہی بات سمجھتے ہیں نا آپ۔ تو یہاں بھی ضرورت زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی تھی قیدیوں کے بارے میں، لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کمتر صورت اختیار کر لی گئی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ مشورے میں آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی مرضی اور مشیت کے مطابق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کفر کی قوت شوکت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغنے ہیں، یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی رائے اس کے برعکس تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات پسند آئی، مہربانی، طبیعت میں مہربانی، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن میں آپ کو دونوں باتیں ملیں گی، فدیہ لے کر چھوڑنے کا بھی حکم قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، اور قتل کر دینے کا بھی حکم ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ ہے، ہر طرف کافر ظالم ہی بس رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس وقت عرب میں تھا، کفر کا غلبہ تھا، ہر طرف کافر ہی کافر، ظالم ہی ظالم تھے، تو کافروں کی خون ریزی کر کے کفر کی قوت کو توڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس نقطے کو نظر انداز کر کے جب فدیہ لے لیا گیا، جب مسلمانوں نے فدیہ قبول کیا، تو گویا زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر جو یعنی کمتر صورت تھی اس کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک کہنا چاہیے کوتاہی تھی، اور جب بعد میں مسلمان پھیل گئے، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امام وقت کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو قتل کر دے اور چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دے، یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے، ٹھیک ہے، یا چاہے تو غلام بنا لیں۔ یہ ساری صورتیں آپشن ان کو دے دی گئیں۔ آپ بات اب میرا خیال میں سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہی نہیں تھی، آپ نے تو دنیا کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی، آپ کے پاس تو کتنا ہی مال آ جاتا، جب تک آپ تقسیم نہ فرما لیتے، آپ گھر ہی تشریف نہ لے جاتے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو ان قیدیوں سے کچھ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا ہے یہ مشورہ یعنی مناسب نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شان یہ نہیں ہے، آپ کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ ان قیدیوں سے مال لے لیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان قیدیوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ آپ کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مال چاہ رہے تھے، نہیں، ہرگز نہیں، اس کا تصور بھی کبھی نہ کریں۔ ایک بات ہم پڑھتے ہیں ابھی اگلی صورت میں آنے والی ہے، سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے بہت حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نعمتیں رحمتیں مومنوں کو دلوا دیں دعاؤں کے ذریعے سے، جیسے بھی ممکن ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ رحمت ہیں، عالمین کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کی رحمت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن دنیا میں آپ نے کافروں پر بھی بڑی مہربانی کی ہے، آخرت میں تو ظاہر ہے کافروں پر مہربانی حرام ہے۔ تو آپ رحمت بن کر تشریف لائے، اور جب آپ کو دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، دو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو اس میں آپ آسان چیز کو لے لیتے، ٹھیک ہے۔ جب کسی یعنی معاملے میں جب دو رائے ہوتی، جو آسان بات ہوتی وہ آپ لے لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق بھی دیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب محبت عطا فرمائیں۔ یسخنا ایک نیا لفظ ہے، تو اس کا معنی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اسخان کے معنی لغت میں کسی کی قوت و شوکت کو توڑنے میں مبالغے سے کام لینے کے ہیں۔ اس معنی کی تاکید کے لیے لفظ ہے یہاں فی الارض، یہاں فی الارض لایا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ دشمن کی شوکت کو خاک میں ملا دو۔ محمد مصطفیٰ گنج سعادت کے امی تم ہو، شفیع المذنبی ہو، رحمت للعالمی تم ہو، ہوئی تکمیل دی تم سے کہ ختم المرسلی تم ہو، رسالت ہے اگر انگشتری اس کے نگی تم ہو، تمہاری یاد ہو جس دل میں ایسے دل کا کیا کہنا، مکان ہوگا عجب ہی شان کا جس کے مکی تم ہو، ہوئی کافور ظلمت کفر کی جس کی شعاؤں سے زمانے پر یہ روشن ہے کہ وہ مہر مبی تم ہو، ہوا اسلام کا شرمندہ احسان جہاں سارا ہر ایک اقلیم پر برسا گئے در سمی تم ہو۔